حضرت حر کے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے میدان کربلا میں مہلت مانگی نہیں تھی، ایک رات کی مہلت دی تھی کہ ایک ابھی رہ گیا ہے وہ آ جائے۔ تو اب جناب سید الشہداء نے کہا عباس ایک رات کے لیے کہہ دو رک جائیں۔ اب ایک مرتبہ میں یہاں کیسے پیش کروں؟ مولا حسین کی شہادت کا اثر جانوروں تک پہ ہوا ہے، پرندوں پہ بھی ہوا ہے۔ ایک کبوتر نے کہیں ذبح ہوتے دیکھ لیا تھا مولا حسین کو، وہ کبوتر روتا ہوا اڑتا ہوا گیا، کہاں ایک باغ میں دیکھا سارے کبوتر چہچہا رہے ہیں۔ اس نے کہا تم یہاں چہچہا رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم زہرا کا لال مارا گیا؟ وہ سارے کبوتر رونے لگے۔ کہاں مارا گیا؟ کہا میرے ساتھ چلو کربلا میں۔ جیسے کربلا میں وہ کبوتر اترے، پوچھا کہاں؟ کا یہ جو خون بہ رہا ہے یہ حسین کا ہے۔ مرحوم شیخ محمد مہدی مازندرانی میں معالی السبتین میں جملے لکھے ہیں کہ اس کبوتر نے بتایا یہ حسین کا خون ہے۔ وہ جو کبوتر آئے تھے نا، انہوں نے اپنے پروں پہ خون کو اٹھانا شروع کیا۔ ارے نواسہ رسول کا خون بہ رہا ہے، انہوں نے پروں میں اٹھایا۔ ایک کبوتر نے پروں میں خون لیا، دوسرے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مکے جا رہا ہوں، خانہ خدا میں خبر کروں گا حسین مارے گئے۔ دوسرے کبوتر سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینے جا رہا ہوں، میں روضہ رسول پہ بتاؤں گا حسین مارے گئے۔ ایک کبوتر نے کہا میں نجف جا رہا ہوں، میں علی کو بتاؤں گا۔ ایک کبوتر نے کہا میں سیدہ کی قبر پہ جاؤں گا۔ میری طرف دیکھیے گا، کبوتر اڑ رہے ہیں، میں ایک کبوتر سے کہوں گا مدینے مت جاؤ، وہاں ایک چھوٹی سی بی بی باپ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی ہے۔ جانوروں تک پہ اثر ہوا۔ پانچویں امام سے پوچھا کہ مولا اشقیاء بتاتے ہیں، وہ ملعون کہتے ہیں جب حسین زلجنہ کی پشت سے گرے تو زلجنہ مولا کا طواف کر رہا تھا اور آوازیں بلند کر رہا تھا۔ مولا کیا واقعاً زلجنہ کچھ کہہ رہا تھا؟ پانچویں امام رونے لگے۔ کہا ہاں۔ کہا مولا کیا کہہ رہا تھا زلجنہ؟ کہا وہ بار بار میرے دادا حسین سے کہتا تھا اے حسین مولا بس ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جا، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا۔ شب عاشور ہے، بلکہ آدھی رات گزر چکی۔ جناب حر نے سوال کیا اے عمر سعد کیا واقعاً کل جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا ہاں ایسی جنگ ہوگی سر کٹ کٹ کے گریں گے، ہم انہیں نہیں رہنے دیں گے۔ حضرت حر خیمے سے باہر نکلے، آنکھوں میں آنسو۔ ایک آدمی نے کہا حر تو 72 سے ڈر گیا؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کہ یزیدی لشکر میں سب سے بہادر کون ہے، میں تیرا نام لیتا۔ حر مت ڈرن 72 سے، یہ 72 بھی ہیں ہم اتنے زیادہ، اور یہ بھوکے پیاسے بھی ہیں، یہ لڑ نہیں پائیں گے۔ جانتے جناب حر نے کیا کہا؟ کہا مجھے ان 72 سے ڈر نہیں لگتا، مجھے جناب سیدہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، کہ میں جناب سیدہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ اتنے میں دیکھا ایک آدمی اپنے گھوڑے کو لے کے جا رہا۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حر دیکھتے نہیں اتنی گرمی ہے، میں گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا۔ اب جناب حر رونے لگے۔ غلام نے پوچھا آقا کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا ہمارے تو جانور بھی پانی پی رہے ہیں اور سیدہ کی اولاد کے خیمے سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، العطاش العطاش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اتنے میں بیٹا آیا۔ کہا بابا کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا بابا جنت میں تنہا جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا ساتھ چلنا، چلو جنت حسین کے پاس ہے۔ بیٹا ساتھ چلا، غلام بھائی جب چلنے لگے نا، مرتبہ بیٹے نے کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا میری آنکھوں پہ یہ رومال باندھ دو۔ کہا بابا کیوں؟
کہ میں نے ان آنکھوں سے حسین کو غضب سے دیکھا تھا. کہ بیٹا یہ آنکھیں مجرم ہیں، میں حسین کا مجرم ہوں، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. بیٹے نے پٹی باندھ دی. میرے طرف دیکھیے گا. اتنے میں جناب حور نے کہا بیٹا میرے ہاتھ باندھ دو. کہا بابا کیوں؟ کہا ان ہاتھوں نے حسین کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، میں نے حسین کو روکا تھا. ایک مرتبہ کہا بیٹا میرے ہاتھ باندھو. ہاتھ باندھے. اتنے میں جناب حور نے کہا بیٹا کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. جناب سید الشہداء نے کہا عباس استقبال کرو، مہمان آ رہا. کہا بیٹا کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہا ہے. کہا بیٹا، جناب عباس کا بہت روب تھا. کہا بیٹا عباس ابن علی سے کہو ہم جنگ کے لیے نہیں، ہم توبہ کے لیے آ رہے ہیں. جناب عباس نے کہا حور میں استقبال کے لیے آ رہا. جناب حور آگے بڑھے. جیسے ہی آگے گئے نا، جناب عباس نے آنکھوں سے پٹی اتار دی. جناب حور کے ہاتھوں کو کھولا، بازو پکڑا. کہا حور سامنے حسین ہے. جناب حور نے اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا، قدموں کو چوم کے ایک سوال کیا، یا حسین حل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا حسین نے دونوں بازو پکڑ کے اٹھایا، سینے سے لگایا. کہا حور جا میں نے معاف کیا، میری ماں فاطمہ نے معاف کیا. حضرت حور نے جملہ کہا مولا اگر آپ نے واقعا معاف کر دیا ہے نا تو مولا سب سے پہلے مجھے اجازت دیں، میں لڑنے کے لیے جاؤں. جانتے مولا نے کیا کہا؟ کہا حور آپ ہمارے مہمان ہیں لیکن حور ہمارے پاس پانی نہیں ہے. جناب حور پھر رونے لگے. کہا مولا اب مجھے پانی کا تانا نہ دیجیے گا، میں نے تو پانی رکوایا تھا. مولا نے کہا حور اجازت ہے. جناب سید الشہداء نے کہا حور اجازت. کہا مولا جب میں نے آپ کی سواری کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا نا تو آپ نے جملہ کہا تھا سکلت قومک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی. لین کلامک یا شیخ، حور آرام سے بات کر، تو اکیلا ہے، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، میری بہنیں برداشت نہیں کریں گی کوئی مجھ سے اونچی آواز سے بات کرے. جناب حور نے کہا مولا اگر آپ نے معاف کر دیا مجھے اجازت دیں میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں. مولا نے کہا عباس حور کو خیموں کے باہر کھڑا کر دو. جناب حور آئے، اونچی آواز سے کہا اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویوں، اے سیدہ کی بیٹیوں، میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیجئے. روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا، میں آپ کے بھائی کا مجرم ہوں. بیویاں رونے لگی بلند آواز سے. جب بیویوں کا رونا سنا حور نے سر سے خول اتارا، سر کو پیٹا، خاک کربلا سر میں ڈالی اور رو کے کہا حور تو نے دوسری مرتبہ زہرا کی بیٹیاں علی کی بیٹیوں کو رلایا ہے. اندر سے جناب زینب کی آواز آئے حور میں روز قیامت اپنی ماں سے تیری شفاعت کروں گی، میں کہوں گی اماں حور نے توبہ کر لی تھی، اماں حور نے حسین کا ساتھ دیا تھا. جناب حور نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پہلے جنگ کرو. علی ابن حر سے کہا بیٹا پہلے آپ جائیے. بیٹے نے حملہ کیا، حر کا بیٹا تھا، بہت مقابلہ کیا. اچانک کسی نے حر کے بیٹے کے سر میں گرز مار دیا، گرز کا لگنا تھا، بیٹا گھوڑے سے گر گیا. آواز دی بابا میری مدد کو آئیے. بابا میں گھوڑے سے گر گیا. جوان بیٹے کا معاملہ تھا. جناب حر بہت تیزی سے دوڑے، جیسے ہی پہنچے دیکھا مولا حسین موجود ہے. مولا حسین نے حر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہوا. حر نے کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی، یہ غلام کا بیٹا، میں اپنے بیٹے کو خود اٹھا لوں گا. مولا نے کہا نہیں حر ہٹ جا، جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے، تیرے بیٹے کا لاشا میں اٹھاؤں گا.
مولا حسین نے لاشا اٹھایا. لیکن میری طرف دیکھیے گا, جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے, کوئی کہنے والا نہیں تھا حسین جوان بیٹا, بوڑھا